ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے واجب القدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج قاضی احمد شہر کے اندر میں اور آپ تاجدار ختم نبوت کانفرنس بسلسلہ ولادت سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس پروگرام میں جمع ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پروگرام کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور اس پروگرام کے روح رواں حضرت مولانا خالد محمود جنو صاحب اور ان کے جملہ احباب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے آج یہاں قاضی احمد شہر کے اندر ختم نبوت کی صدا بلند کرنے کے لیے یہ ایک پروگرام سجایا ہے۔ عنوان بہت بڑا ہے، میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا، کوشش کروں گا کہ مختصر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں سامنے رکھوں، جیسے میرا آپ کا ایمان تازہ ہو، ہمارا جذبہ بیدار ہو، اور ہم سب حضور کی ختم نبوت کے چوکیدار رضاکار بن کر سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے باغی اور منکر قادیانیوں کے راستے میں کھڑے ہو جائیں، ان کا راستہ روکیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں عشق میں دم بھرتے ہوئے ہم اپنے سروں پر کفن باندھ کر اس فتنے کے مقابلے کے لیے 24 گھنٹے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ میرے بھائیوں، یہ پروگرام یہ اس لیے سجائے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دل و دماغ پر عقیدہ ختم نبوت لکھ دیا جائے۔ یہ پروگرام اس لیے سجائے جاتے ہیں کہ حضور کی محبت اور عشق اور غلامی کا سبق اور درس مسلمانوں کے دل و دماغ پر لکھ دیا جائے، ان کی پاکیزہ تختی پر لکھ دیا جائے۔ میرے بھائیوں، ختم نبوت میرا آپ کا ایمان ہے، ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جس پر پورے دین اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے۔ یاد رکھنا، جس کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا، یہ لازم فرض عین ہے۔ اور علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے، جس آدمی کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا نبی اللہ کا آخری نبی ہے، یعنی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونے کا علم نہیں ہے، اس بات کا پتہ نہیں ہے، تو وہ فرماتے ہیں لیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے۔ توجہ کریں، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ میرا آپ کا ایمان ہے، یہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ میرا آپ کا عقیدہ ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ اجماع امت سے ثابت ہے، یہ اجماع صحابہ سے ثابت ہے، یہ قیاس سے ثابت ہے، جو چاروں ماخذ ہیں دین کے، ان چاروں سے حضور کی ختم نبوت ثابت ہے۔ آج یہ مرزا قادیانی لانتی اور اس کی ذریت، توجہ کرنا میرے بھائی، یہ آج ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، حضور کی ختم نبوت پر دن رات ڈاکے لگاتے ہیں، مسلمانوں کے ایمان پر دھارے لگاتے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، حضور کی ختم نبوت لوارث نہیں ہے، ختم نبوت کے رضاکار چوکیدار، حضور کے غلام، حضور کے عشق اور محبت میں یہ سرشار مجاہد مسلمان ہر وقت تیار ہے تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور کون مجھے کی شروعات ہے یار، اور آپ ڈھیلے ہو گئے ایسے کیسے؟ ہاتھ کھڑا کر کے اونچی آواز سے کہ ہم تیار ہیں، اور زور سے ہم تیار ہیں، حضور کی ختم نبوت کے لیے ہم تیار ہیں، انشاءاللہ تیار ہیں۔
کے مقابلے کے لیے ہم تیار ہیں. جزاک اللہ. توجہ کرنا. سارا کا سارا قرآن، ابھی وقت نہیں ہے میں آپ کو تفصیلات بتاؤں. سارا کا سارا قرآن کا ایک ایک حرف حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے. توجہ کر میرے بھائی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زائد احادیث طیبہ حضور کی ختم نبوت پر دلیل دیتی ہے. آئے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. صحابہ نے جس بات پر سب سے پہلا اجماع کیا وہ حضور کی ختم نبوت کا دفاع تھا. آؤ میں آپ کو لے کر چلوں. اللہ مجھے آپ کو بار بار سرزمین مکہ اور مدینہ منورہ لے کر جائے. آمین تو اونچی کہہ دو. میں نے ایسا کہو گے تو پتہ نہیں پھر 4-5 سال نہیں جا. سندھ کے لاجواب خطیب حضرت مولانا اسد اللہ کھورو صاحب دامت برکات اللہ تشریف لائے ہیں. ابھی 2-3 دن ہوئے حضرت عمرہ سے تشریف لائے. تو آپ آواز بلند کریں. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. آپ نیچے کہہ دو. آپ وہاں جائیں، زیارات کے لیے جائیں. حضرت علامہ مولانا اسد اللہ کھورو صاحب کے اسٹیٹ پہ پہنچنے دے بھلی کار جم تھا الحرم اور قاضی احمد. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ سب عاشقین رسول کے نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ، شان صحابہ، آمد مصطفیٰ، تحفظ ختم نبوت کانفرنس زندہ باد. جزاک اللہ. تشریف رکھیے. میں عرض کر رہا تھا قذاب جو جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والا تھا اس کی سرکوبی کے لیے صحابہ کرام نے جو اتنی بڑی عظیم قربانی دی. 1200 سے زائد صحابہ اور تابعین کی قبریں اس یمامہ کے میدان میں آج بھی موجود ہیں. وہ مسلمانوں کو جو مسلمان وہاں جاتے ہیں ان کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ان صحابہ اور تابعین نے پیغام دیا ہے کہ 1200 سے زائد حضور کے صحابہ وہاں قربان ہو گئے. حضور کی ختم نبوت کے منکر کو، باغی کو برداشت نہیں کیا، اس کو جہنم رسید کر کے چھوڑا. یہ سبق دیا ہے، یہ عملی نمونہ پیش کیا ہے. میرے بھائیوں یہی سبق دہراتے رہے ہمارے اکابرین، تابعین، تبع تابعین، ہمارے اکابرین تک. جب بھی کوئی فتنہ حضور کی ختم نبوت کے خلاف اٹھا ہمارے اکابرین نے اس کی سرکوبی کی. اس کی سرکوبی کے لیے، اس کے مقابلے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دی. 1901 کے اندر توجہ کریں، 1901 کے اندر سرزمین قادیان وہ بدبخت ہوا تھا جس کا نام مرزا غلام قادیانی. آپ بھی کہتے لعنتی. مرزا غلام قادیانی پہ اونچا بول رہے ہیں موعود ہونے کا دعویٰ کیا. پھر 1901 کے اندر اس بدبخت لعنتی قادیانی مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا. یاد رکھنا وہ نبوت کے اندر بھی مسلمانوں کو دھوکے دیتے رہے. ایمان نام ہے کامل یقین کا، پختہ یقین کا. ایمان کے اندر، عقیدہ کے اندر کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. مرزا قادیانی لعنتی نے کبھی کہا میں ذلی نبی ہوں، کبھی کہا میں بروزی نبی ہوں، کبھی کہا میں غیر تشریعی نبی ہوں، کبھی کہا میں امتی نبی ہوں. پھر اس لعنتی نے آخر کے اندر یہ کہہ دیا کہ میں تشریعی نبی ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. توجہ کرنا یہ مرزا قادیانی اور اس کی ذریت آگے چلی. ہمارے اکابرین نے اس کا راستہ روکا. وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے فتنہ قادیانیت کو پڑھا، قادیانی کے دعوی کو پڑھا، اس کی کتابوں کو پڑھا تو میں 6 مہینے تک چین کی نیند نہیں سو سکا. مجھے نیند نہیں آئی کہ اتنا بڑا فتنہ امت کا کیا بنے گا. رات کو مسلح پہ ہوتے تھے، جن کو حدیث پڑھاتے تھے، اپنے شاگردوں کی ٹیم تیار کی اس فتنے کے مقابلے کے لیے. توجہ کریں اور اس ٹیم کو تیار کر کے اس فتنے کے سامنے شیشہ پلائی دیوار کر کے کھڑی کر دی. وہ علامہ شیخ محمد یوسف بنوری، وہ توجہ کریں مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، وہ دیکھیں شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر جو وہاں سے حضرت نے
پڑھ کر آئے انہوں نے قادیانیت کا راستہ روکا اور قادیانیت کے سامنے شیشہ پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے 1953 کی تحریک چلی وہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی قیادت میں 10,000 سے زائد مسلمانوں نے صرف لاہور کے اندر مان روڈ پر ختم نبوت کا نعرہ بلند کر کے 10,000 جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا پر پیچھے نہیں ہٹے اس نعرے سے نہیں رکے قادیانی کو بھی کافر کہا ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا یہ سلسلہ چلتا رہا پھر ایک وقت آیا جب 1973 کے اندر آئین بنا پھر قادیانی نے پھر پرپرزے نکالے ہمارے اکابرین میں پھر ان کے راستہ روکنے کے لیے تحریک چلائی اسمبلی سے بیر وہ میرے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری جو کل مجلس تحفظ ختم نبوت کے صدر مقرر تھے وہ آئے اور اس کے بعد اسمبلی کے اندر حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں یہ بحث چلی توجہ کرنا 11 دن فتنہ قادیانیت پر بحث سوال جواب ہوتے رہے جو قادیانیت کا لاٹ پادری اس وقت مرزا ناصر تھا اس سے سوال جواب ہوتے رہے اس کے بعد 2 دن لاہوری قادیانیوں سے بحث ہوتی رہی اس کے بعد 7 دن اسمبلی کے اندر ان علماء حق نے امت مسلمہ کا متفقہ موقف پیش کیا الحمدللہ یہ اسمبلی کی کاروائی 4 جلدوں کے اندر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میں اسمبلی کی کاروائی نکلوا کر شائع کر دی نیٹ پر موجود ہے فری میں آپ لے سکتے ہیں آج تک سوشل میڈیا کا دور ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں انگلش کے اندر بھی موجود ہے اردو کے اندر بھی موجود ہے اس کو سارے مسلمانوں تک پہنچائیں اس میں دیکھیں کہ مرزا ناصر کس طرح بدبخت وہ سوال کر رہا ہے وہ کیسے الٹے گستاخانہ جواب دے رہا ہے ایک بات کروں گا پھر اپنی بات پوری کروں گا توجہ کرنا ایک دن اٹارنی جنرل کو ہمارے اکابر نے سوال لے کر دیا مرزا قادیانی کی کتابوں سے توجہ کرنا انہوں نے کیا سوال لے کر دیا سوال یہ تھا کہ تم قادیانی جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا جو اس کو نہیں مانتا اس کو کافر مانتے ہو اس کو کافر کہتے ہو ان کی عورتوں کو جنگل کی کتیا کہتے ہو ان کو خنزیر کہتے ہو کافر کہتے ہو یہ حوالہ صحیح ہے تو مرزا ناصر نے کہا ہاں یہ حوالہ صحیح ہے تو سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے سارے فرقوں والے پوری اسمبلی کھڑی ہو گئی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم ساری امت مسلمہ کو کافر سمجھتے ہو تو مرزا ناصر کہنے لگا ہاں ایسے ہی سمجھ لو ایسے نہیں ہمارے اکابرین نے محنت کی بہر بھی اسمبلی کے اندر بھی تحریکیں چلائی الحمدللہ اس تحریک کے نتیجے میں وہ تحریک بار آور ہوئی 7 ستمبر آج ستمبر کی کون سی تاریخ ہے بولو نا یار آج پہلی ستمبر ہے نا 6 دن بعد 7 ستمبر کا وہ عظیم دن اللہ نے نصیب فرمایا کہ وہ دن آیا جب ہمارے اکابرین کی قربانی وہ محنت وہ تحریک رنگ لائی اور الحمدللہ سارے بولتے زور سے الحمدللہ 1974 کو قادیانیت کے ناصور کو کاٹ کر کوڑا کرکٹ پر پھینک دیا گیا اور یہ لکھ دیا گیا کہ مرزا قادیانی اور اس کی ذریت اس کے ماننے والے کافر ہیں آپ ایک مرتبہ زور سے کہہ دیں مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون ہیں اور سے بولو نا یار ہمارے بزرگوں نے تو گولیوں کے سامنے اس نعرے کو بلند کیا میں نے پوچھنا ہے قادیانی اس کے ماننے والے کون آپ کہیں گے لعنتی کافر کیا بولیں اس کے ماننے والے کون ڈاڈیو چلو یار ابھی بولو صاحب آپ کو اور جگہ اور گرمائیں زور سے بولے مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون لعنتی کافر مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون لعنتی کافر وہ مرزا قادیانی لعنتی جو اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہتا ہے اور کون مجاہد کیا ہے انشاءاللہ اور وعدہ کریں انشاءاللہ ساری زندگی جب بھی ہمارے اکابرین جمعیت علماء اسلام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین ہمیں حکم دیں گے بلائیں گے ان کے حکم پر قائد جمعیت کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ہم ختم نبوت کے دفاع کے لیے انشاءاللہ ساری زندگی تیار ہے ساری زندگی تیار ہے کوئی ایسا کوئی غیرت مند جو کہ میں اپنے دشمن کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں
اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ یاری لگاتا ہے کوئی ایسا غیرت مند؟ بولتے نہیں ہو یار، ہے کوئی؟ تو نبی کے دشمن کے ساتھ یاری لگانی چاہیے، اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے، کوئی کاروبار کرنا چاہیے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہاں قاضی احمد نبی قادیانی موجود ہے، میں اپنے بڑے ثبوت میرے پاس موجود ہے، قادیانی یہاں قاضی احمد شہر کے اندر زور لگا رہے کہ ہم یہاں اپنا مرکز بنائیں۔ یہاں قادیانی نے اپنی کالونی بھی بنائی ہوئی ہے، مجھے افسوس ہے کہ ان کی کالونی میں مسلمان پلاٹ لے رہے ہیں۔ اگر کسی مسلمان نے بھی لیا ہے وہ واپس کرے ان کو، اور یہ بات میں نے پچھلے دنوں یہاں قاضی احمد کے ساتھ ہو گئی، اگر کوئی مسلمان قادیانی سے پلاٹ لے چکا واپس کرے، اگر اس کا ایک پیسہ بھی وہ واپس نہ کرے، اس کے ذمہ دار ہم لے کر دے گا، ہمارا ذمہ ہوگا، ہم لے کر دیں گے، ان کا باپ بھی دے گا، ان کے پلاٹ واپس کریں۔ اور جس چوک میں ہم بیٹھے ہیں اسی روڈ پر تھوڑا سا آگے یہ آفاق آئرن اسٹور ہے، پتہ ہے آپ کو ایئر گارڈن کی دکان، آفاق آئرن، یہ قادیانی ہے، تو ان سے بائیکاٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ بولو نا یار، دیکھو ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے، عشق رسول کا تقاضا کیا ہے، محبت نبی کا تقاضا کیا ہے کہ حضور کا غلام ہو اور حضور کے دشمن سے کاروبار کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ سارے مل کر بولیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول کر دیں گے، حضور کے دشمن کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، وعدہ کریں انشاءاللہ قادیانی کے ساتھ کام کریں گے۔ اب آخری بات آپ کو دعوت دے کے اپنی بات پوری کرتے ہیں۔ 7 ستمبر کو آپ کے یہ پڑوس میں سکران شہر ہے، کتنی دفعہ جس دن قادیانی لانگی کو کافر قرار دیا گیا، پاکستان کا نیشنل اسمبلی اس دن صبح 8 بجے سکرانڈ بائی پاس سیال ہوٹل سے تاپور ختم نبوت ریلی نکالی جائے، سکرانڈ میں 7 ستمبر اسی دن کی یاد ہے، اس میں آپ کو دعوت دی جاتی ہے۔ اور دوسرا بڑا پروگرام، جو بڑا پروگرام پورے ضلع کا پروگرام ہے، آپ کے علم میں ہوگا سندھ میں کتنی بدامنی ہے، ڈاکو راج، اغواکاری، بدامنی، اس کے خلاف ہمارے قائد سندھ جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے جنرل سیکرٹری برادر محترم علامہ راشد خالد محمود سمرو صاحب نے جماعت کے مشورے سے سندھ امن مارچ کا اعلان کیا ہے، اور اس کے مختلف شہروں میں جلسے، الحمدللہ یہاں نواب شاہ کے اندر بھی 15 ستمبر، تاریخ بھول تو نہیں جائے گی، 15 ستمبر پیر کا دن عصر سے لے کر رات گئے تک پریس کلب روڈ نواب شاہ پر عظیم الشان تحفظ ختم نبوت و سندھ عمل کانفرنس ہو رہی ہے۔ پورے صوبے سے بڑے بڑے اکابرین تشریف لائیں گے، حضرت علامہ راشد خالد نبوت کے اکابرین بھی ہوں گے، بڑے بڑے اکابر اس جلسے سے خطاب کریں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں سکرانڈ 7 ستمبر ریلی میں، اور یہاں 15 ستمبر کو نواب شاہ پریس کلب روڈ پر جو عظیم الشان تحفظ ختم نبوت و سندھ امن کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں بھرپور خود بھی شرکت کریں، آج سے دوسرے دوستوں کو بھی تیار کریں، اس پروگرام کے اندر قاضی احمد سے ایک بڑا کام کا شرکت کریں۔ میں آپ سے کیا امید رکھوں کہ آپ آئیں گے؟ مجھے تو کہنا بولو رہا آئیں گے انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ابھی میری بات پوری ہوئی، اب میں نے آخر میں نعرہ لگانا ہے، نعرے کا جواب مجھے دعا لگانا، مجھے دعا لگانا، نعرہ تکبیر، اور والے بڑا ہویا، نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، اور والے بڑا ہویا، تاج تخت ختم نبوت۔ پیچھے کھڑے یہ بھی سارے مسلمان بھائی ہیں، یہ بھی مجاہد ہیں، سارے مل کر آواز لگائیں، تاج تخت ختم نبوت، قادیانیوں پہ آواز ڈبل ٹرپل ہو جائے یار، والیم بڑھا، قادیانیوں پہ، قادیانیوں پہ، قادیانیوں کے حامی پہ، قادیانیوں کے حامی پہ،
थी हुई तमाम असांजे ज़िले नवाब शाह जा मुबल्लिग इस्लाम मुनाज़िर ख़त्म नबूवत के हवाले से तव्हां खे तहक़ीक़ ॿुधाई आहे। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, तव्हां असांजे ईमान जो मसइलो आहे, तव्हां असांजे पाणी जो मसइलो हूंदो आहे, तव्हां असां बुखनि ते वेही गर्मियुनि ते वेही तव्हां असां पंहिंजे पाणीअ खे हासिल करण जी लाइ कोशिशि कई। तव्हां असांजे अनाज जो मसइलो आहे, तव्हां असां रोडनि ते निकिरी करे पंहिंजा टेम कढी करे कोशिशि कई। दुनिया जे कमनि जे लाइ, दुनिया जे मामलात जे लाइ, दुनिया जे कंहिं बि कम जे लाइ तव्हां असां टाइम कढी सघूं था। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, तव्हां असांजे ज़िंदगीअ जो अहम जेको मसइलो अथव, अल्लाह जो कसम, अल्लाह जो कसम, तव्हां असांजे लाइ ख़त्म नबूवत जो मसइलो जज़म करियो त इंशाअल्लाह असांजे गाज़ी अहमद में जेके मलऊन, जेके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ख़त्म नबूवत जा इनकारी आहिनि या इनकार जा हामी आहिनि, यकीन वठो अल्लाह जो कसम खणी ॻाल्हि कयां थो, असांजे मस्जिद जो कमु पियो हले। असांखे कंहिं दोस्त ॿुधायो फलाणो माण्हू आहे, उहो तव्हांखे सीमेंट ॾींदो, हिन इर्द गिर्द में उहो माण्हू डीलर आहे। अल्लाह गवाह आहे, असांखे ख़बर पई, असां वञूं पिया रस्ते में असांखे ख़बर पई पाण कायदियानी न आहे, लेकिन कायदियानी जो हिमायत, पाण कायदियानी लेकिन कायदियानी जो हिमायत या अल्लाह जो कसम असां हिकु बोरी कोन कंदा। अॼु अज़म कयो था इंशाअल्लाह उन स्टोरनि खां बाइकाट कंदो, उन्हनि सां ॾेती में बाइकाट कंदो। ईमान जो तव्हां असांजो हिस्सो आहे। अॼु अज़म करियो त इंशाअल्लाह असांजे काज़ी अहमद में साईं तव्हांखे स्टोर जो नालो खणी ॿुधायो आहे, ऐं उन खां बाद में जिन जिन दोस्तनि खे ख़बर आहे उहा इन शइ जी तबलीग कई। ॿियनि जे इज़त जा दुश्मन आहिनि ऐं इंशाअल्लाह ॾींहुं क़यामत ताईं मुंहिंजे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ख़त्म नबूवत जी हिफ़ाज़त कई आहे, मुंहिंजे रब कई आहे त तुंहिंजे मुंहिंजे तवस्सुल सां इंशाअल्लाह असां तव्हां पंहिंजूं जानियूं तिरनि ते खणी करे महबूब साईं जी इज़त ते पंहिंजी जान क़ुर्बान कंदा। सभु तयारु आहियो? हाँ भाई या फटाको थे तो सब भाई वाले घर भी न लगे भाई जेके मुजाहिद ना मुजाहिद एक दफा नारा साहब माशाल्लाह ॾाढा लगा, पर इंशाअल्लाह तव्हां जी या ज़बान जेका नारो हणे थी ना ख़त्म नबूवत के हवाले से इंशाअल्लाह ताला कल क़यामत वाली या तव्हां जी ज़बान असां ज़बान इंशाअल्लाह ताला या कम वाली बणंदी। ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, या ज़बान के मोहर जरूर लगंदी, पर या तव्हां असां जी जेका ज़बान जी नारो थी हणे नारे जो जवाब ॾींदे इंशाअल्लाह या तव्हां असां जी ज़बान जी जगह ते या कम ॾेई सघे थी। तो इन जे हवाले सां हिकु नारो कायदानी जा हामी, कायदानी जा हामी सब दिल से मोहब्बत से दिल जे जज्बे से कायदानी जा हामी।